اقبال فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. بس کام کرتے رہو, رکنا نہیں ہے. انشاءاللہ one day you will achieve what you want to achieve. گائز آج ہم بات کرنے والے ایسی ٹاپک کے بارے میں جس سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے آج کل کے انسانوں کی. اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے جس سے جو بھی آج تک چیزیں خراب ہو رہی ہیں, جو بھی ہماری سوسائٹی ایک نیگیٹو روڈ پہ چلنا شروع ہو چکی ہے, اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, اور یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس چیز کا نام ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ٹریپ. یہ ایسی چیز ہے گائز, اب یہ ہے کہ لیٹ می ایکسپلین. اس کا مطلب گائز یہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم ریوارڈ کے لیے, آپ کسی شارٹ ٹرم ہیپینس کے لیے جو آپ کو اگر نقصان دے سکتی ہے, آپ اس شارٹ ٹرم ریوارڈ کو, شارٹ ٹرم ہیپینس کو لے لیتے ہو فار دا بگر کانسیکوینسز. آج کل موسٹ آف دا پیپل, موسٹ آف سوسائٹی کوئک فکسز میں لگ چکے ہیں کہ انہوں نے جلدی امیر ہونا ہے, کہ انہوں نے جلدی فٹ ہونا ہے, کہ انہوں نے جلدی سے جلدی یہ چیز ہوتے ہیں, ٹائم میں لگے, بس آج اٹھیں کل صبح چیزیں ہو جائیں. ان کے ذہن ایسے بن چکے ہیں کہ جلدی جلدی میرے پاس چیزیں آ جائیں, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں کوشش نہ کرنی پڑے. یہ سارے اس کے پیچھے لگ چکے ہیں موسٹ آف دا پیپل. میں ہر دن یہ بات نہیں کر رہا, but تھنگ از دیٹ یہ چیز ان کو ماننی پڑے گی کہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بہت کامن ایگزامپل آپ کو ہر جگہ مل جائے گی, وہ ہے سگریٹ پینے. آپ دیکھو جتنے بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں انہیں کیا, انہیں اسی وقت ہی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ سکون ملتا ہے. اس کے بعد اس کا افیکٹ جب فیڈ اوے ہوتا ہے, واپس اپنی اس ریئل لائف میں آ جاتے ہیں. یا پھر جو انہیں بوسٹ ملتا ہے, جو بھی ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تھنگ ان کے پیچھے ان کے مائنڈ میں ہوتی ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. انہیں وہ سکون چاہیے, انہیں وہ چیز کی نیڈ ہوتی ہے جو انہیں شارٹ ٹرم ہیپینس دے. بظاہر اگر وہ لانگ ٹرم دیکھیں تو اس کے فورس بہت زیادہ نقصان, آپ کے ہیلتھ میں بھی, آپ کی لائف میں بھی, آپ کے باقی ایسپیکٹس میں بھی. سو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب رہتی ہے. آپ کو ہمیشہ اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن بے تحاشا ہوگا آپ کے اندر. بھائی یہ سب سے زیادہ آپ کے ہی اندر ہونے والا ہے, کیونکہ آپ کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. آپ ہر جگہ فرسٹریٹڈ فیل کرو گے. اس لیے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیر از نو شارٹ کٹ, اٹس اے ون وے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچیو کرنی ہے, اٹس اے ون وے تھنگ. ایک ہی چیز ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دا لانگ روٹ. دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو کوئک فکسز. کوئی بھی اسکل اگر آپ سیکھتے ہو, آپ کو اس کو سیکھنا پڑتا ہے, آپ کو ٹائم لگا کے اس کے بیسکس, اس کے فنڈامنٹلز سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ اسکل آپ کو ریٹرن دیتی ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس ایفرٹ, اٹ ٹیکس کنسسٹنٹ ورک ٹو اچیو سم تھنگ. اور ایک چیز یہ بھی کہ یہ آپ کو بہت زیادہ امپیشنٹ بنا دیتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ کے اندر پیشنس, آپ کے اندر وہ حوصلہ, وہ ریزیلینٹ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو یہاں سے یہاں, کہ اس کو اپ ڈیٹ, اس کی ڈیولپمنٹ میں, اس کی گروتھ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہاؤ ٹو فکس اٹ, ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل سیٹ کلیئر گولز. آپ کے گولز آپ کو پتا ہونے چاہیے. ان گولز کو آپ اور اسمال گولز میں ڈیوائڈ کرو اور پھر ان کو اچیو کرنا اسٹارٹ کرو. اسمال اسٹیپس کریٹ اے بگ امپیکٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ آتا ہے, یو نیڈ ٹو بی اویئر. آپ کو اس چیز کے بارے میں اویئر ہونا ہوگا کہ کہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ انسٹنٹ چیز لو. آپ کو پھر اویئر ہونا پڑے گا کہ یہ کیوں آتا ہے اور کہاں آتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ٹھیک کر پاؤ گے. I guess you understand what I mean to say. پہلے آپ کو اویئر ہونا پڑے گا. میں نے پوری ویڈیو بھی بنائی ہے جہاں پہ میں نے بتایا کہ اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اب آتے ہیں آگے. اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ آتا ہے, یو ہیو ٹو پریکٹس سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول ایک ایسی چیز ہے بھائی جو اگر کسی انسان نے ماسٹر کر لیا سیلف کنٹرول کو, اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. سیلف کنٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو, آپ انوائرمنٹ دیکھ کے, آپ موقع دیکھ کے صحیح ٹائم میں صحیح بات کرتے ہو, صحیح ٹائم میں صحیح ایکشن لیتے ہو. یہ سیلف کنٹرول ہے. اور سیلف کنٹرول میں یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے, بٹ ان شارٹ سیلف کنٹرول بہت اہم ہے. یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. یہ آف کورس پریکٹس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ناؤ لیٹس گو اہیڈ. سیکنڈ پوائنٹ میں نے پہلے بات کی تھی, اٹ بلڈس پیشنس. لانگ ٹرم اگر آپ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہو, اگر آپ اس انسٹنٹ
سیٹسفیکشن کے ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کو پیشنٹ نہیں یعنی پیشنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو آپ کو لانگ ٹرم آگے جا کے ریوارڈ دے. آپ کو اسکل سیکھو, آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرو, آپ کوئی بھی چیز سٹارٹ کر سکتے جو آپ کو آگے جا کے لانگ ٹرم میں فائدہ دے سکتی. شارٹ ٹرم کے پیچھے مت بھاگو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, تھنگس ٹیکس ٹائم, گریٹ تھنگس ٹیکس ٹائم. یا آپ نے سینگ شاید کیپر بھی سنی ہوگی کہ گریٹ تھنگس ٹیکس ٹائم. ناؤ اب میں نے اس میں ویڈیو کیوں بنائی, میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں, آپ کو اویئر کروا سکوں, بتا سکوں کہ جو بھی مسئلے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اسی ایک چیز ہوتے ہیں. ہمیں شارٹ ٹرم, ہمیں شارٹ کٹ, ہمیں انسٹنٹ چیز چاہیے. کوئی بندہ بھی لانگ گیم نہیں کرتا, کوئی بندہ بھی لانگ ٹرم کا نہیں سوچتا کہ اگر میں نے یہ کام کیا, اگر میں نے یہ ایکشن کیا, اگر میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تو مجھے 5 سال بعد 10 سال بعد آگے لانگ ٹرم جا کے کیا فائدہ ہوگا. اور اللہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے سکون حاصل کرو, اللہ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسلام ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر پیشنس بلڈ کریں, ہم شارٹ ٹرم ریوارڈ کو اس طرف نہ جائیں, ہم لانگ ٹرم کے لیے جائیں, ہم ایک چیز کو فور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے کرتے رہیں. تو اس لیے آپ کوئی بھی چیز دیکھو, اگر آپ کوئی بھی ایڈکشن ہے, کوئی بھی پرابلم ہے, اب پتہ ہے میں اس پہ بہت باتیں کر سکتا ہوں, ایشوز بہت ہیں, بٹ فور دا سیو دس ویڈیو تو کہتا ہوں بتا دوں ہر چیز یہاں سے اسٹارٹ ہو. تو اگر آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا, آپ نے سیلف کنٹرول لے کے آگے, آپ پیشنس لے کے آگے, تھنگس ول گیٹ بیٹر. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ.